सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत पर आज सलाम। नाज़रीन, कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान का जो इस वक्त जहाँ बेशुमार मसाइल है पाकिस्तान के, एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया जो है उसका बड़ा राज है। और बदकिस्मती ये है कि कब्ज़ा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कई लोगों को यहाँ पे देखा, 10-10 साल, 20-20 साल, कई तो बेचारे फौत हो गए, लेकिन उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया क्योंकि ताकतवर लोग होते हैं। अदालतों में चले गए, जज को खरीद लिया, वकील को मिट्टी डालो, ये तो लंबी बात हो जाएगी, पुरानी बातें हैं। लेकिन जो आज हालात पाकिस्तान के हैं उस पर बड़े दावे किए जाते हैं। मरियम का कहना है जी कब्जा माफिया से 3 महीने में आपकी जान छुड़ा दी जाएगी, आपको अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम सिस्टम जो है वो मुतारफ करवा रहे। और ये मैं बता दूं कि ऐसी कब्जा माफिया है कि जब प्लाट बेच लेते हैं तो सड़कें भी बेचनी शुरू कर देते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया अभी तक है। और अभी तक जिन साहब ने सड़क पे कब्जा किया हुआ, सड़क हमारे लिखी भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा जी जो आता है वो पकड़ो, क्योंकि हराम खाने की जब आदत पड़ जाती है इंसान को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सड़क खा ली या प्लाट खा लिया या गटर खा लिया या जो मर्जी खा लिया। तो ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, इस पर जी पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा दावा है कि हम ये जगह खाली कराएंगे। दूसरा, एक पेपर शाया करके तकसीम किया गया, शराइत तो काफ़ी है, उसमें एक ये भी शर्त है कि आप मस्जिद में किसी फिरके के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते, आप सिर्फ वहाँ पे जो स्पीकर है या जो भी आपको बताया जाए उसी के मुताबिक चल सकते। ये 2 टॉपिक आज है जिस पर बात करेंगे। ये जो दूसरा मैंने आपको बताया पूरी सोशल मीडिया पर ही पड़ी है, आप फेसबुक पे चले जाए, आप टिकटॉक पे चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, इंस्टाग्राम देख ले। मैंने इस पे पहले भी तवज्जो दिलाई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये चिन्योट के पास चनाब नगर रबुआ, और रबुआ के दरिया जो है जिस तरफ रबुआ है उस दरिया की तरफ मुस्लिम कॉलोनी, वहाँ पे खूब जी भर के अहमदियों को बुरा भला कहा गया, उनको गालियां दी गई। सब इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। उलमा ने भी इस पे तकरीरें की, मरियम के मियाँ ने भी इस पे तकरीरें की, अहमदियों को, उनके जो बानी है अहमदियों के, उनको भी गालियां निकाली। किसी पे कोई केस नहीं हुआ। वो जो पेपर शाया हुआ, फिर दफ़ा 144 जलसे पे पाबंदी, जुलूस पे पाबंदी, मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला है, क्योंकि मौलवियों ने क्या ऐसा चालाकी का कार्ड खेला वहाँ पे कि उन्होंने सोचा क्यों ना इसके मियाँ को इधर लेके आए, बंदे थे इसको, वो जो गधा एक फिर रहा था, आपको पता ही, कैप्टन सफदर की मैं बात कर रहा हूँ, गधे से आपको पता चल चुका होगा। और वो जब यहाँ पे होगा तो कोई केस नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी। और वही हुआ, किसी ने आके उसको नहीं रोका, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं हुआ, कोई किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आपने जनाब ये तकरीर क्यों की, किसी मीडिया ने वहाँ पे ये खबर नहीं दी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ। तो पंजाब गवर्नमेंट के जो दावे होते हैं वही बात है कि वहीं पे कवानीन हरकत में आते हैं जहाँ पे इनके गले में खुद कोई मुसीबत गले में पड़ जाए। वरना मैंने आपको ये मसाले दे देता। अच्छा, आज एक दिलचस्प बात बताऊंगा आपको। आज मरियम के लिए भी एक काम निकल आया, ये भी बड़े ज़बरदस्त काम है, और ये सब चीज़ें हमारा चैनल है जो आपको बताता रहता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार करते हैं। ये जो मुस्लिम कॉलोनी का एरिया है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन इकट्ठे हुए, जहाँ पे ख़त्म नबूवत के नाम पे जो जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी आप उसको नाम ले, यहाँ मैंने आपको बताया कि इस्लाम की तो कम बातें हुई, इस्लाम के बारे में तो कोई ज़रूरत नहीं हमें जानने की, मगर दूसरों को जो गालियाँ दी गई इस पर मुकदमा नहीं हुआ। और जिस जगह पे ये सारे मुजाहिदीन इकट्ठे थे, ये है पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो जगह थी जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्लाम के ठेकेदार फजल रहमान भी था, और भी थे बड़े बड़े उलमा जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन
وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ جگہ جو تھی جس پہ بیٹھ کے یہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی نجائز قبضہ ہے، جاؤ جا کے پتہ کر لو۔ وہ قبضہ بھی مسلم قانونی والوں نے زبردستی کیا ہوا ہے۔ اب مریم نے دعویٰ کیا، ہم نے اس کے لیے کام نکال دیا کہ بی بی ٹھیک ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ مریم کے خلاف بھی بولتے، لیکن میں توجہ تو دلا سکتے ہیں نا آپ کو کہ اس کالونی کے اوپر جو قبضہ ہے، یہ پچھلے کوئی 40-50 سال سے، شاید 50 سال ہو گئے اس قبضے کو، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ ان ختم نبوت کے مجاہدین نے کیا۔ وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی کئی ایسے ہیں جو جن کے پاس جا کے چیک کرے کہ اس کالونی کی رجسٹری کس کے نام ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ تو لیز کی جگہ ہے، اور یہ لیز کی جگہ جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کن کے پاس ہے۔ بعد میں یہاں پہ آہستہ آہستہ قبضہ کر کے یہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ اسلام آباد میں اگر ایک مسجد بنتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ غیر قانونی ہے، اس کی رجسٹری کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ گرا دی جاتی، اور شہروں میں بھی گرائی گئی، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا۔ یہاں کی انکوائری کسی نے کی؟ شاید ہمارے علم میں نہ ہو، اگر کسی نے کی ہے تو بتائے۔ عدالتوں سے فیصلے بھی اپنے حق میں لیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ عدالتیں بھی جس طرح کا آپ فیصلہ کہو گے کر دیں گی، جس طرح کا وہ آپ کہو گے کہ آپ نے جج صاحب کو کہنا، وہ کہے گا کوئی پرابلم۔ تو یہ مریم صاحبہ آپ کے لیے ایک کام نکل رہا ہے، بڑا دیکھے۔ کل ایک ٹرک رکشے کے ساتھ ٹکرا گیا، میں اخلاقی حالت بتا دوں ان ختم نبوت کے مجاہدین۔ ٹرک رکشے کے اوپر گرا، 5 لوگ شاید یا 6 لوگ، 5 لوگوں کی خبر ہے ہمارے پاس، وہ زندگی سے چلے گئے۔ قوم کی حالت دیکھے، قوم کی بدبختی دیکھے کہ وہاں پہ جو ٹرک گرا، وہ جو بوتلیں تھیں، وہ لوگ بوتلیں اٹھا کے تو گھروں کو لے کے جانا شروع کر دیا۔ کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے وہاں پہ جو ختم نبوت کے مجاہدین تھے، وہ بوتلیں اٹھا رہے تھے۔ بے حس ہو چکی قوم، مردہ، ضمیر مر چکے، بالکل ڈیڈ۔ ان کو پتہ ہی نہیں زندگی کا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی لوگ مر گئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہوتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے یہاں پہ یار یہ حادثہ پیش آیا، کوئی فکر کی لوڑ نہیں۔ چند 100 روپے کی بوتلیں اٹھانے والی قوم کس طرح آزادی کی زندگی جی سکتی ہے، یا آزادی کے لیے یا انقلاب کے لیے جنگ لڑ سکتی ہے؟ اس قابل ہے یہ قوم؟ یہ بالکل مردہ قوم ہے۔ ایسی مردہ قوم پہ آپ افسوس کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آ کے لوگوں کو بتانا کہ ہم نے بہت بڑا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے آج جو انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اپنی قوم کی حالت بتائی ہے، لیکن اکثر مسلمان قوم ممالک میں انسانیت نام کی زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سوڈان دیکھ لیں، ہزاروں لوگ بیچارے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، دنیا خاموش ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، 2 جرنیلوں کی اقتدار کی جنگ ہے، خانہ جنگی کا ماحول ہے، قبریں ہیں وہ کھود دی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا بندہ وہاں پہ اندر پھینکا جا رہا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے یہ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلا کس طرح وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، مگر بے ضمیر ہو چکی ہے لوگ، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی مر گیا کوئی زندہ ہے۔ لیکن جو دوسری قومیں ہیں ان کے کوئی بندے مر جائیں تو مصیبت بن جاتی، غریب کوئی بات نہیں، جتنے مرضی مر جائیں، جو مرضی ہو جائے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج ہمارے جو مسلمان ممالک ہے، خاص کر ہم تو پاکستان کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ سن لیجیے 27ویں ترمیم جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب اس میں کس کس کو لپیٹے میں لیا جائے گا دیکھا جائے گا۔ فضل الرحمان جو آ کے وہاں پہ بڑھ کے مار رہا تھا مسلم کالونی، اور آپ سب کے علم ہے جتنا سستا چیپ یہ انسان ہے، گندا، میں نہیں کہتا، کامنٹس میں بھی لکھا ہوا لوگوں نے، سوشل میڈیا پہ بھی دے رہے، جتنی جلدی اس کا یہ بیڑا گرک ہوتا ہے، مول لگتا ہے اور خریدا جاتا ہے، اور کوئی مولوی اتنی جلدی، مولویوں کو اب یہ مصیبت بنی ہوئی ہے کہ 25,000 میں جو مولوی خریدے گا وہ پھر جو گورنمنٹ کہے گی وہ کرے گا۔
اور گورنمنٹ نے بھی ایسا دانا پھینکا کہ ان کی ایسی کی تیسی. اب کئی جگہ پہ ہمارے پاس تصویریں ہے، وہ آرمی والے جو ہیں وہ مولوی ہوں گے، وہ آپ کو جمعہ شمعہ پڑھائیں گے. یہ آ رہی ہے ویڈیو کئی مساجد پہ اس طرح کے ماحول کی آنے والے دنوں میں، جس طرح دوسرے اداروں پہ ملٹری سسٹم کو چلا رہی ہے، یہاں بھی آہستہ آہستہ مساجد میں بھی وہی آ کے جمعہ شمعہ شاید پڑھائیں، کیونکہ یہ مولوی جو یہ حلفیہ بیان جو دیں گے پھر ہی ان سے حلفیہ بیان لیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ مریم کی تصویر بھی آپ نے وہاں پہ کوئی لگو کے رکھنی ہے مسجد کے باہر اندر کہیں نہ کہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ بہت بڑی یہ گیم ڈالی جا رہی ہے، اینڈ اس کا یہی ہے جو سوڈان میں ہو رہا ہے، وہی پاکستان کا بھی مستقبل ہے. یہ میری بات آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ہر چیز ظلم کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہر چیز اپنا جبرن کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ انسانیت کا جنازہ روزانہ نکالے گی، لوگوں کو دکھائے گی کچھ اور کرے گی کچھ، تو وہاں پہ پھر اس طرح کے حالات ہوتے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی ہوئے، اس سے پہلے نیپال میں بھی ہوئے، اس سے پہلے وہ سری لنکا میں بھی ہوئے. تو یہاں پہ بارہ اتنی جلدی نہیں ہوتے، فکر نہ کرے وہ بوتلیں اٹھانے اللہ ابھی واقعہ آپ کو سنایا اس قوم کا کس طرح بیڑا گرک ہوا. تو جناب یہ پاکستان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرف جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. آخر بھی ایک اور بھی خبر لے لے، پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا، زلزلہ آیا افغانستان کے کسی علاقے میں، اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی تو ہم نے وہیں سے دیکھی ہیں، پتہ نہیں یہ پکی خبر ہے یا کیا ہے، کیونکہ میں نے ویسے احتیاطاً آپ کو بتا دی. تو جناب یہ ہے صورتحال. ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑے سے سبسکرائبر باقی ہے 1 لاکھ ہونے میں. تو اگر چینل کو اچھا کئیوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا وہ دوبارہ کرتے ہیں، وہ پھر وہیں پہ ہم آ جاتے ہیں. تو بچوں سے پوچھ لیں، اگر آپ میں اتنی سمجھ نہیں تو کوئی ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت. کسی بچے سے پوچھ لیں کس طرح سبسکرائب کرتے ہیں چینل، کیونکہ اس میں کئیوں کو یہ جی میل ایڈریس بنانا پڑتا ہے اور پھر جا کے سبسکرائب ہوتا ہے. تو ٹی وی پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جو گھر میں آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ای میل ایڈریس اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ سبسکرائب کر لیں. چینل دیکھتے رہیے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.